اور بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی کہ بیٹا ہم اپنی ڈیزائرز کو تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے میرا بھی بہت چیزوں کو دل چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ایک بڑا اچھا حلال طریقہ دیا اور وہ ہے جنت میں. یہ دنیا جو ہے یہ ورک پلیس ہے, ہم ورک کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں پہ کام کریں گے. اور اگر بچے کہتے ہیں تو فلاں کر رہا ہے وہ بھی تو انجوائے کر رہا ہے, تو آپ کہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ کہ جن کو کانسیپٹس صحیح پتہ ہیں اور ایک وہ جن کو نہیں پتا. جن کو نہیں پتا ظاہر ہے وہ پھر بےچارے غلطیاں کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا کریں. اور ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹیز دے دی ہیں, تو ہم تو وہ کام نہ کریں. یعنی بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ بچوں کو ایسے موقع پہ یہ تمام باتیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی. آپ ان کو برانڈز کی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسکلوسیو گیم ہو, ایکسکلوسیو ٹوائے ہو, ایکسکلوسیو ڈریس ہو. باقی معاملات میں آپ کتنا اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں سے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ جی کوئی بیہیویئرز کی, تو آپ کہتے ہیں ہمارے دوستوں کو اجازت ہے یا وہ یہ کام کریں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہاں پہ بھی ایکسکلوسیو بنے. اور پھر وکٹم نہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں مظلوم ہوں اور باقی سب لوگ جو ہیں بڑی زندگی اچھی گزار رہے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ قصے کہانیاں اس پہ آپ کو سنانی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا کی جائے گی, سیرت سے متعارف کروائیں, واقعات سنایا کریں. یعنی لیکچر کے طور پہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے, ایکچولی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی اس سے متعارف کروائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خود بھی پڑھیں بھی اور اپنے لیے موٹیویشن لیں اور بچوں کو بھی وہ سکھائیں. احادیث کوئی ایسا گھر میں کارنر رکھا جا سکتا ہے جس پہ کوئی ایک حدیث لکھ کے لگا دی, اور اس کو ٹارگیٹ آف دا ویک بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے. اور ہر ایک کی ڈیوٹی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی حدیث جو اچھی پڑھیں یہاں پہ لکھ دیا کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہر موقع پہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, دکھایا جائے کہ دین کی خاطر, اپنی امت کی خاطر کیا کیا قربانیاں کی, کیونکہ اس سے وہ ڈیزائرز بھی پھر سیٹل ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل جو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. ہم صحت کے اصولوں کو اور لوگ کیا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں یہ تو بہت بتاتے ہیں, لیکن اس قسم کی چیزیں مس کر جاتے ہیں. اب خاندان کے اندر یہ سننا وے کیسے لایا جائے گا, ایک لائف سٹائل چینج ہے جو کرنی ہوگی. اس کے لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تھیوری جو ہوتی ہے وہ 80% لوگوں کو پتا ہوتی ہے. جن لوگوں نے یہ سیشن نہیں بھی اٹینڈ کیا, اگر آپ ان کو گھر میں جا کر بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی یہ سنت ہے یہ سنت ہے, آپ 3 بتائیں گے تو وہ 15 بتا دیں گے. 80% لوگ جانتے ہیں. 16% وہ ہیں جو پریکٹیکلی کر پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان طریقوں پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اچھا یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اور 4% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیزائر رکھتے ہیں, ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس میں نے تو اس سنت پہ عمل کرنا ہے, ان کا دل چاہتا ہے اس سنت پہ عمل کرنے کو. تو آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تھیوری آتی ہے تو اب آہستہ آہستہ سکل سکھانا ہے کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے کیا جائے. اور اگر سکل آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ موٹیویشن کی طرف جانا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اب خود سے یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیں. بات یہ کہ ہم کہتے وہ بہت کچھ ہیں جو کہ خود نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ سورہ صف کی پہلی آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو والدین پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے بچوں کو نظر آئیں. تو یہاں پہ کیونکہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہیبٹس پہ, کہ بچوں کی ہیبٹس کا بہت بڑا لوگوں کو مسئلہ لگتا ہے. ہماری جو ہیبٹس ہوتی ہیں یہ دماغ کا ایک حصہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیزل گینگلیا. یہ بیزل گینگلیا میں ہماری ہیبٹس بنتی ہیں. جو برین ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ جو چیز ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اس کو وہ بیزل گینگلیا میں رجسٹر کر لیتا ہے. پیاز کی جیسے لیئرز ہوتی ہیں, جب آپ پیاز کو کاٹیں تو اس طرح ایک لیئر بن جاتی ہے, اس پیٹرن کو ہمارا دماغ یاد کر لیتا ہے اور ہم سے کروانا شروع کر دیتا ہے. اس میں یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ یہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے, بس جو پیٹرن آپ نے ریپیٹ کیا اس نے وہ کرنا شروع کر دینا. یعنی یہ بات اپنے لیے بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جو بھی کام آپ نے بار بار کیا, سرٹن نمبر آف ٹائم کیا, اب وہ آپ کے بیزل گینگلیا میں چلا جائے گا اور وہ اب آپ کی ہیبٹ بن جائے گا.
برین نے یہ نہیں آپ کو بتانا کہ یہ اچھا کام ہے برا کام ہے، یہ آپ کی مورل سینس آپ کو بتاتی ہے. قرآن اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے، اس کرائیٹیریا سے وہ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر اس کے لیے بہت ایکسپیریمنٹس ہیں، اور یہ دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی نئی ہیبٹ ہوتی ہے، نیا کام ہم کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے برین کے یہ جو فرسٹ فیو راؤنڈز ہیں ان میں بہت سارے حصوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اور جب بہت سارے حصوں کو کام کرنا پڑتا ہے تو دماغ جلدی تھک جاتا ہے. اسی لیے کئی دفعہ جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، چاہے وہ تربیت اولاد کے لیے ہے یا آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بوریت سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تھکن سی ہو رہی ہوتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے اس میں. لیکن جب آپ ایک دفعہ کوئی کام سیکھ لیتے ہیں تو اب آپ کی برین کی میجورٹی ایکٹیویٹی نارمل ہو جاتی ہے. صرف ایک دو سینٹر ہیں جن کو کام کرنا پڑتا ہے اور آپ تیزی سے کام کر لیتے ہیں. اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کو تقریباً، جیسے کچھ لوگ 90 ڈیز کہتے ہیں، کچھ لوگ 40 ڈیز کہتے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے تجربات سے کہا ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ جب تک آپ کی ایز نہیں آ جاتی کسی کام کو کرنے کی، آپ کو آسانی محسوس نہیں ہوتی، وہ آپ کا سیکنڈ نیچر نہیں بن جاتا، تب تک آپ کو اس کو کرتے رہنا ہے، چاہے آپ کو تھکن بھی ہو، تاکہ آپ اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ یہ بھی بیزل گینگلیا میں دراصل رجسٹر نہیں ہوا. عادات بنانے کے لیے ہمیں یہ 3 ایریاز پہ کام کرنا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے، یعنی ٹریگرز اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری اچھی عادات بنتی ہیں. جب ہم ایک دفعہ وہ کر لیتے ہیں تو ہم دوسری طرف جاتے ہیں، وہ ہے ریوارڈ. اپنے لیے کچھ ریوارڈ سوچنا، اور پھر روٹینز اس کے مطابق سیٹ کی جاتی ہیں. کیوز کیا ہوتے ہیں؟ 5 طرح کے کیوز ہوتے ہیں. اس میں وقت کو لیا جا سکتا ہے، آپ نے کسی خاص وقت میں وہ کام کروایا، جیسے رات کو جب آپ نے بچوں سے کہا کہ چلیں جی سونے کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ کیوں ہے بچے کے لیے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اب میں نے سورہ الملک بھی پڑھ لینی ہے، اپنی رات کو سونے کی دعائیں بھی پڑھ لینی ہیں. پرسن ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایک انسان، آپ گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں. کئی لوگ کرتے بھی ہیں کہ جاؤ بھئی دادا کو یہ دعا سنا دو اور دادی کے پاس بیٹھ جاؤ، اچھا بابا کو بتاؤ میں نے کیا کام کیا ہے. تو وہ پرسن ایک کیوں ہو جاتا ہے جس سے وہ ہیبٹ کو پختہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جگہ ہو سکتی ہے کہ کسی خاص جگہ پہ، اس کارنر پہ ہم یہ کام کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ اپنے گھر میں سٹیئرز پہ وہ دعائیں لکھ کے لگا دیتے ہیں، یا اور بھی جگہوں پہ لگا دیتے ہیں. کوئی ٹاسک ان کو دیا جا سکتا ہے کہ جی اس ٹاسک کے ذریعے اس کام کو کریں، اور ایک فیلنگ، اچھا احساس ہونا کہ اچھا ہم سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے، جیسے آپ نے قرآن کی کوئی آیت سنا دی، حدیث سنا دی، یہ سب چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. صرف یہ کہہ دینا تم کرتے کیوں نہیں ہو، تمہارا کزن کرتا ہے، تمہارا بھائی کرتا ہے، تمہاری بہن کرتے ہیں، تمہیں بڑا شوق ہے میری انسلٹ کروانے کا سارے رشتہ داروں کے سامنے، کیا تمہارا مسئلہ ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے تو آپ جسے کہتے ہیں نا ایک ہنگامہ کریٹ کر دیں. اس سے بچنا چاہیے. تو کیوز کو دیکھا کریں اور کیوز کے مطابق سنت کے طریقے بچوں کو سکھائیں. دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب کیوز سیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ریوارڈ کی طرف جاتے ہیں. ریوارڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں عادت ہے بچوں کو ویسے ہی کچھ نہ کچھ لے کے دینے کی، لیکن جب ہم ان کی اچھے کام، جب وہ ایفرٹ کرتے ہیں کچھ سیکھنے کی، اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو پھر بچے، ان کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو ایک ریوارڈ چوز کرنا ہے، وہ ریوارڈ ہو جو ہیلدی بھی ہو، جس کو آپ انجوائے بھی کرتے ہو. وہ ایکسٹرنزک مطلب یہ کہ کوئی باہر کی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور انٹرنزک اندر کی خوشی بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ عرصے بعد آپ نیا ریوارڈ بھی چوز کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کے بچے وقت پہ چلے گئے ہیں اسکول، اب اسکول کھل گئے ہیں، اور ظاہر ہے اتنے عرصے بعد کھل رہے ہیں تو بچوں کو جانے میں بھی مشکل ہے. تو جیسے نکل گئے ہیں، اب اکثر جو والدہ ہوتی ہیں وہ اپنا ناشتہ کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ناشتہ کر رہی ہیں اور اپنے دکھوں کو یاد کر رہی ہے تو یہ ریوارڈنگ نہیں ہوگا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو وقت پہ بھیج دیا اور ان کو دعائیں بھی پڑھا دیں، اور مطلب سارے جو کام تھے، مسنون طریقے تھے اس وقت پورے کر لیے یا میجورٹی کر لیے، تو وہ جو آپ ناشتہ کریں نا، وہ آپ کا ریوارڈ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے چیز کو حاصل کیا اور میں نے کوشش کی، تو میں اپنے آپ کو یہ جو چائے کا کپ بھی پی رہی ہوں، یہ کچھ سلائس کھا رہی ہوں، کچھ بھی پورج کھا رہی ہوں، میں اپنے آپ کو ریوارڈ کر رہی ہوں. یعنی اس حد تک ہم اپنے آپ کو جب بتاتے ہیں تو خوشی کا احساس اندر سے آتا ہے کہ اچھا آئی اکمپلش سم تھنگ، میں نے کچھ کیا ہے. اور پھر ہم روٹینز بناتے ہیں. مثلاً آپ نے اکثر لوگ مار یہاں پہ بھی کھاتے ہیں، فیصلے بہت کرتے ہیں، لمبے لمبے پلان ہیں، لیکن خود دکھی رہتے ہیں کیونکہ ریوارڈز پہ نہیں جاتے، اور ساتھ کوئی اپنے لیے پھر لاہے عمل نہیں بناتے، کوئی لاگز نہیں بناتے. کوئی آپ کو اپنے لیے چارٹس بنانے ہیں، روٹینز، ریمائنڈرز سیٹ کرنے ہیں، کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی ان کاموں کو کروانے کی. نہیں کروائیں گے تو وہ پھر کام نہیں ہوگا.
سو کیوز جو ہیں ان کو آٹومیٹک لے کر آنا ہے کہ ہمیں عادت پڑ جائے کہ ان چیزوں سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے. ریوارڈ، اس سے ہمیں وہ کیوز یاد رہتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. روٹینز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن کبھی کبھار کوئی بری عادت اگر بنی ہوئی ہو اور وہ چھٹ نہ رہی ہو تو وہاں پر کیا ہمیں ہیلپ کرتی ہیں؟ اپنی کریونگز کو جاننا. مثلا بچہ گیم نہیں چھوڑتا، بہت زیادہ گیم کھیلتا ہے، تو کیا ہے وہاں مسئلہ؟ وہاں پر اب آپ کو کریونگ دیکھیں. کریونگ کیا؟ اس کو مزہ آتا ہے. ظاہر ہے اس کے مقابلے میں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پڑھائی کرو. تو میرے پاس اگر کوئی مدر آ کے کہتی ہے کہ میرا بچہ گیمز بہت زیادہ کھیلتا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بڑھا دیں، کیونکہ بچے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی انجوائے کرتے ہیں، مثلا لان میں کھیلنا، پارک میں جانا یا اور اس قسم کی چیز. تو اس کے مقابلے میں جب ایسی کوئی چیز آئے گی جو کہ مزے کی ہی ہوگی اور وہ انجوائے بھی کریں گے اور وہ ہیلدی بھی ہوگی، تو پھر وہ اس کو ساتھ کرنا چاہیں گے. تو غلط عادتیں چھڑوانے کے لیے اور پھر سنت کے مطابق کام کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سے بھی کرنا ہوگا. تھوڑے سے چیلنجز دیکھ لیتے ہیں یہ، کیونکہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن جو ہمارے فیملی ڈائنامکس ہیں وہ ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو جو بھی مسئلے مسائل ہوں، حکمت جب تک آپ کو نہیں آتی ہوگی، یہ بھی ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہے. جتنا زیادہ آپ سیرت کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کے اندر یہ وزڈم بھی آئے گا، یہ حکمت بھی آئے گی کہ مسائل کو حل کیسے کرنا ہے. مثلا جی آپ سنت کے طریقے سکھانا چاہ رہی ہیں اور آپ کا خاندان آپ کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ وہ اتنے ریلیجس نہیں ہیں، آپ نے دین سیکھ لیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اب آپ بڑھ بڑھ کے نعرے لگا لگا کے بتائیں کہ جی میں تو سنت کے مطابق کام کروا رہی ہوں. وہاں پر آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ جتنی چیزیں ہیں مینرز کے نام پہ، بیسٹ بیہیویئرز کے نام پہ ان سے کرواتی جائیں. اور اگر بچوں کو آپ نے بتایا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور فیملی میں جب آپ کروا رہی ہیں تو وہ اس کے مطابق بول دیتے ہیں اور آپ کے گھر والے کہتے ہیں کیا تم اس کو زیادہ ہی ریلیجس بنا رہی ہو، تو آپ کہیں کہ یہ ہیلدی وے آؤٹ ہے، یہ ہیلدی طریقہ ہے. اسی طرح اگر فیملی کہتی ہے آپ کو کہ تم زیادہ ریجڈ ہو رہی ہو، زیادہ اسٹرکٹ ہو رہی ہو، تو تب آپ ان کو بتائیں. مطلب آپ کو اسٹڈیز نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں مثلا ٹائم پہ سونے کے کتنے فائدے ہیں یا اور اس طرح کے ہیلدی کھانے کے کتنے فائدے ہیں، یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو ایک ایموشنل لیول پہ نہیں ڈیل کرنا بلکہ ایک ریئلسٹک لیول پہ اور حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا. رول ماڈلنگ کا چیلنج ہے. مثلا آپ سکھانا چاہتی ہیں کہ ریسپیکٹفل ہو، لیکن کچھ گھر میں افراد ہی ایسے ہیں جو کہ بہت لڑتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں. یا آپ سکھانا چاہ رہی ہیں کہ جی ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے، لیکن کچھ افراد جو ہیں وہ ایسے ایسے کھانے لے آتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ تو یہاں پر بھی فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ پوری زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے ہی چیلنج ہوگا. یعنی ہم اپنے گھر کے اس چیلنج کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، سوسائٹی بھی تو ایسی ہی ہے. آپ آفس میں جائیں گے، بچے اسکول جائیں گے، آپ کس کس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے؟ بچوں کو بتائیں کہ ABCD، ہمیں کہیں پر بھی کوئی بھی چیز ملے، ہمارا کام ہے کہ ہم ہیلدی چوائس کریں، ہم خود رسپانسبل ہیں اس ہیلدی چوائس کے. اور آپ کی رول ماڈلنگ، مدر کی رول ماڈلنگ سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں، اور مدر کی رول ماڈلنگ جب کوئی اس کے ارد گرد ایسے غلط کام ہو رہے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بیچ میں وقت آتا ہے کہ بچے کئی دفعہ وہ چیزیں کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں یا وہ غلط بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر مدر لگاتار صحیح طریقے سے سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو اس کا اپنا اثر ضرور جاتا ہے. میاں بیوی میں اختلاف ہے. ایک کہتا ہے کہ جی اس سنت پہ ایسے عمل کرانا ہے، دوسرا کہتا ہے سنت پہ ایسے عمل کرانا ہے. تو اگر تو یہ مسئلہ ہے، یہ اختلاف ہے، تو کوئی بات نہیں، ہر چیز پہ اپنی میں نہ کریں. کچھ چیزیں جو لگتا ہے کہ وہ بھی درست بول رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں بہت ویرائٹی، بہت وسعت نظر آتی ہے. اس وسعت کو سمجھیں، اس کے مطابق اجازت دے دیں. پھر اگر فرض کریں پھر بھی کوئی کانفلکٹ ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو ان کو مثلا پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کہتی ہیں یہ سنت کا طریقہ ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، تو وہی بات ہے ان کو ہیلتھ فیکٹس کے ساتھ بتائیں اور ان کو کہیں کہ دیکھیں ہم اپنے بچے کے لیے بہتری چاہتے ہیں نا، جو چیز بہتر ہے، ہیلدی ہے، تو ریسرچ یہ کہتی ہے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، ریلیجس ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں. اچھا اگر کوئی انسان آگے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا، تو کوئی بات نہیں. جہاں جہاں آپ کا دائرہ کار ہے وہاں پہ آپ وہ کام کرواتی رہیں، اور دوسرے کے آپ پھر ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے مسائل آپ بڑھاتے ہیں. بچہ ریزسٹ کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟
اگر تو وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پیار محبت سے سکھایا جائے, اس کو وہ انوائرمنٹ دیا جائے, اس کا وہی ہیبٹ فارمیشن کا جو بھی میں نے آپ کو سائیکل بتایا اس کے ذریعے سکھایا جائے. اچھا, اگر بری عادتیں بہت پکی ہو چکی ہیں تو پھر میں نے آپ کو کیا بتایا, آہستہ آہستہ اس کو پیچھے کی طرف لایا جائے, اس کا ٹیسٹ چینج کیا جائے. اوور نائٹ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کرے اور خود کو جو ہے ایوارڈز دیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس ٹائم انسان کیا کرے جب اتنی ایفرٹ کی جائے اور بعد میں آپ یہ سن رہے ہو کہ یار ہمارے زمانے میں تو ہم یہ کرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, اور آپ کو بالکل زیرو کر دیا جائے, تو وہ کنٹرول کرنے کا ٹائم بہت مشکل ہے. تو اس وقت کیا کریں؟ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ ہمارے زمانے میں تو یہ تھا اور ہمارے زمانے میں تو یہ تھا, تو آپ اس وقت وہ جو اپنے آپ کو ریوارڈ کر رہے تھے آپ اس کو انجوائے کریں, اور کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل نہ ہو. ہم نے کہا تھا نا کہ ریسپیکٹ رکھنی چاہیے, ان کی بات غور سے سنی جائے, اس میں جو چیزیں اچھی ہوتی تھیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے. ہم تو ہر چیز کو بلڈوز کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو پھر ان کی کہانی شروع ہوگی. ہمارا جو وہ اپنا ایک ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے نا, اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا شروع کسی لیول پہ کر دیتے ہیں. تو اس میں سے اچھی باتیں نکالیں, ان کو کہیں جی جی بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ اتنی سی بات بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں زمانے لیکن تھوڑے سے بدل گئے ہیں. مثلاً آج کل کے چیلنجز زیادہ ہیں. ہمارے زمانے میں فون ایسے نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, فاسٹ فوڈ نہیں تھی, جنک اتنا نہیں تھا. کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ کہ آپ کا ریلیشن شپ کس لیول کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں کچھ اپنی نا جو میں نے کیا نا, میں بھی کائنڈ آف جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, لیکن جب جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدر بننے کی ڈیوٹی دی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف نے اس کو ایسے لے کے گئے کہ ہم نے کچھ رولز بنا لیے, جس میں مطلب میں اپنے ہسبینڈ سے ہر چیز کا مشورہ کرتی ہوں, وہ پھر مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور ہم نے جیسے بچوں کو فجر ٹائم اٹھانا ہے اور عشاء کے بعد سلانا ہے, یہ ہم دونوں نے ڈیسیژن لے لیا. اور اس کے اوپر الحمدللہ جب آپ کا ہسبینڈ اس طرح کے اسٹینڈ لے لیتے ہیں اور وہ ہیڈ آف دا فیملی کے رول اچھے جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے اس کو نبھاتے ہیں, تو آگے جا کے آسانی ہو جاتی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے, میرے انلاز والے بہت لیٹ سوتے ہیں, وہ ہم نے عشاء کے بعد سو جانا ہے. اب اس کا یہ ہوا کہ میرے بچے مارننگ میں جلدی اٹھ جاتے ہیں اور عشاء کے بعد فوراً ہم لوگ سو جاتے ہیں. اب کچھ جیسے ہم نے میوزک نہیں سننا, ہمیں بہت کہا گیا کہ اسکول میں بھیجیں گے تو بچوں کو میوزک ایسے ہوگا, وہ تو آج کل تو ایجوکیشن ہی اسی کے اوپر ہے. ہم نے وہ رولز بنائے اور اس کے اوپر الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے خود لوگ سب کو جواب دیا اس چیز کے, اس کے اوپر بھی ہم لوگ الحمدللہ کامیاب ہو گئے. تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے نا بچوں کی تربیت میں, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. جی بالکل. اگر ہسبینڈ آپ کا اسٹینڈ لے رہا ہے آپ کے ساتھ تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا سننا, اور احادیث وہ کرواتے ہیں مغرب کے بعد ان کی ڈیوٹی ہے. میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہوا ہے, ٹین ایجرز ڈونٹ بلیو ان دعا اینڈ نماز 5 times a day, ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹس سگنیفیکینس. آپ ان سے لڑے بغیر, پریشان ہوئے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے دلائل لائیں اور آپ اپنے دلائل لے کر جائیں, پھر آپ آپس میں بات چیت کرتے رہیں اس ٹاپک پہ, کیونکہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا. تو بچے ٹین ایج میں آ کر بہت بڑے بڑے چیلنجز دیتے ہیں, اس میں بس آپ کو یہی کرنا ہوتا ہے کہ بار بار ان سے ان ٹاپکس پہ بات چیت کرتے رہنا ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. میم میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ایگری کر جاتے ہیں میرے رولز پہ, مان لیتے ہیں بات جب ہم پرسنلی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب بچوں پہ اس ٹائم پہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس وقت پتہ نہیں کیا ان کا پوائنٹ نکل آتا ہے بیچ میں سے کہ نہیں ابھی یہ سچویشن ہے تو ابھی ایسے کر لو. مطلب پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اس کے باوجود وہ اس ٹائم پہ مطلب بچوں کے سامنے ہو جاتے ہیں تو اکثر میری بحث بھی ہو جاتی ہے, پھر غصہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیسے ڈیل کروں جب آپ پہلے ایگری ہو چکے ہیں, پھر اس وقت کوئی اور پوائنٹ نکلنا کہ یہ موقع نہیں تھا, ابھی سچویشن ایسی نہیں تھی, ابھی اس کا موڈ ایسا نہیں تھا, بچے کا موڈ نہیں تھا. یہ اس میں ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بائی پرنسپل ایگری کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے, لیکن جب ہم سچویشن میں جاتے ہوتے ہیں نا تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہی بات ہے, کبھی بچے کا موڈ ہے, کبھی کوئی اور سچویشن ہے. تو آپ لوگ جب پرنسپل کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر ساتھ 3-4 سینیریو بھی ڈسکس کر لیا کریں کہ اگر اس ٹائم پہ بچے نے رونا شروع کر دیا, بچے نے منہ بنا لیا تو پھر کیا کرنا ہے. اگر اس ٹائم پہ
یہ حالات ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مختلف سچویشن میں آپ دونوں میں سے کون سٹرونگ ہوتا ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پرنسپل کے مطابق. مثلاً یہ کہ اگر آپ کے ہسبینڈ ویک ہو رہے ہیں تو وہ ذرا سا پیچھے ہو جائے کہ بیٹا یہ آپ کی مدر ڈیسائیڈ کریں گی. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں ویک ہو رہی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو پتا ہو کہ آپ پیچھے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی اب یہ آپ کے بابا ڈیسائیڈ کریں گے. کیونکہ فیصلہ پرنسپل کے مطابق کریں لیکن ایسے طریقے سے کریں کہ ایک دوسرے کی پارٹنرشپ وہاں پر نظر آئے. دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں کبھی ایک دم سے انہوں نے ڈیسیجن چینج کیا تو بچوں کے سامنے کانفلکٹ نہ لائیں, چپ ہو جائیں اور اس کو بعد میں ڈسکس کریں آئندہ کے لیے تاکہ اس میں سے بہتر کوئی سولوشن جو ہے وہ آپ نکال سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.